بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن قریش نے جمع ہو کر یہ کہا کہ تم ایسے آدمی کو کھوجو جو تم میں سب سے بڑا جادوگر اور سب سے بڑا کاہن اور سب سے بڑا شاعر ہو، تاکہ وہ اس آدمی کے پاس جائے جس نے ہم میں پھوٹ ڈال دی اور ہمارے جوڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہمارے دین میں بہت سے عیب نکال دیے، اور جا کر اس سے کھل کر بات کرے اور دیکھے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ تو سب نے یہی کہا کہ ہمارے علم میں اس کام کے لیے عتبہ بن ربیعہ سے بہتر کوئی آدمی نہیں۔ چنانچہ انہوں نے عتبہ سے کہا، اے ابو الولید، تم ان کے پاس جاؤ۔ چنانچہ عتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر یہ کہا کہ اے محمد، آپ بہتر ہے یا آپ کے والد عبداللہ؟ عتبہ کی یہ بات سن کر آپ چپ رہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ بہتر ہے یا آپ کے دادا عبد المطلب؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چپ رہے۔ پھر اس نے کہا، اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے بہتر تھے تو یہ ان خداؤں کی عبادت کرتے تھے جن میں آپ عیب نکالتے ہیں، اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ ان سے بہتر ہے تو آپ یہ بات ہمیں سمجھائے، ہم آپ کی بات سنتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم نے کوئی نوجوان ایسا نہیں دیکھا جو اپنی قوم کے لیے نعوذ باللہ آپ سے زیادہ منحوس ثابت ہوا ہو۔ آپ نے ہم میں پھوٹ ڈال دی اور ہمارے جوڑ کو بالکل ختم کر دیا اور ہمارے دین میں بہت سے عیب نکال دیے، اور سارے عرب میں ہمیں رسوا کر دیا، یہاں تک کہ سارے عرب میں مشہور ہو گیا کہ قریش میں ایک جادوگر ہے اور قریش میں ایک نجومی ہے۔ اللہ کی قسم، ہمارے آپس کے تعلقات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہم بس اس انتظار میں ہے کہ حاملہ عورت کی طرح ایک چیخ سنائی دے اور ہم سب ایک دوسرے پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ ہم سب ایک دوسرے کو ختم کر دے۔ اے آدمی، اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال اکٹھا کر کے دیں گے کہ آپ قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو عورتوں کی خواہش ہے، آپ اپنے لیے قریش کی عورتیں پسند کر لے، ایک کیا ہم 10 سے آپ کی شادی کرا دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی بات کہہ چکے؟ تو عتبہ نے کہا، جی ہاں۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم السجدہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، پھر اگر وہ ٹلائے تو کہنا، میں نے خبر سنا دی تم کو ایک سخت عذاب کی، جیسے عذاب آیا عاد اور سمود پر۔ یہ سن کر عتبہ نے کہا، بس بس، آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ پھر عتبہ قریش کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ وہاں کیا بات چیت ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ میرے خیال میں آپ لوگ ان سے جتنی باتیں کرنا چاہتے تھے وہ سب باتیں میں نے ان کو کہہ دی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ انہوں نے تمہیں کچھ جواب دیا؟ تو عتبہ نے کہا، ہاں، لیکن پھر کہنے لگا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے کعبہ کو عبادت کا گھر بنایا، ان میں سے مجھے یہی ایک بات سمجھ آئی کہ وہ تم کو عاد و سمود جیسے عذاب سے ڈرا رہا ہے۔ تو لوگوں نے عتبہ سے کہا کہ تیرا ناس ہو، عجیب بات ہے کہ وہ آدمی تم سے عربی زبان میں بات کرتا ہے اور تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو عتبہ نے کہا کہ میں کیا کروں؟ اس نے جتنی باتیں کہی ان میں سے عذاب والی بات کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بہقی وغیرہ نے حاکم سے اس روایت کو نقل کیا ہے جس میں اتنا اور لکھا ہوا ہے کہ عتبہ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم اپنے سارے جھنڈے آپ کے سامنے گاڑ دیں گے اور پوری زندگی آپ ہمارے سردار رہیں گے۔ اس زمانے کا چلن تھا کہ جھنڈا سردار کے گھر گاڑا جاتا تھا، اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم السجدہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی تو عتبہ نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ آپ اور زیادہ قرآن پڑھنا بند کر دے۔ اس کے بعد عتبہ گھر جا کر بیٹھا رہا اور قریش کے پاس نہ گیا۔ تو ابو جہل نے کہا، اللہ کی قسم، اے قریش، ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ عتبہ محمد کی اور جھک گیا ہے
اور اسے محمد کا کھانا پسند آ گیا ہے، اور یہ اس نے اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ غریب ہو گیا ہے، چلو ہم اس کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ سب عتبہ کے پاس پہنچے تو ابو جہل نے کہا، او عتبہ، اللہ کی قسم، ہم تمہارے پاس اس وجہ سے آئے ہیں کہ تم محمد کی اور جھک گئے ہو اور تمہیں ان کی بات پسند آ گئی ہے۔ اگر تمہیں مال کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں اتنا مال جمع کر کے دے دیں گے کہ تمہیں محمد کا کھانا کھانے کی ضرورت نہ رہے گی۔ اس پر عتبہ بگڑ گیا اور اس نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ وہ کبھی محمد سے بات نہیں کرے گا، اور کہا کہ تم لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں قریش کے سب سے زیادہ مالدار لوگوں میں سے ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں محمد کے پاس گیا تھا۔ پھر عتبہ نے پوری بات تفصیل سے بتائی اور کہا، اللہ کی قسم، محمد نے میری بات کا ایسا جواب دیا جو نہ جادو ہے، نہ شاعری ہے اور نہ کہانت ہے، اور محمد نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائی، اور عتبہ نے سورہ حامیم السجدہ کی وہ آیتیں پڑھ کر سنائی، اور کہنے لگا کہ پھر میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ان کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ وہ بس کر دے، اور تم جانتے ہو کہ محمد جب کوئی بات کہتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہوتی، تو مجھے ڈر ہوا کہ تم پر کہیں عذاب نہ اتر آئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو عتبہ بن ربیعہ نے قریش سے کہا، مجھے اجازت دو کہ میں محمد کے پاس جا کر ان سے بات کروں، مجھے امید ہے کہ میں تم لوگوں کے مقابلے میں ان سے زیادہ نرم بات کر لوں گا۔ عتبہ وہاں سے اٹھ کر آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے میرے بھتیجے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہم سب میں سب سے زیادہ بہترین گھر والے اور سب سے زیادہ رتبے والے ہیں، لیکن آپ نے اپنی قوم کو ایسی مصیبت میں ڈال دیا ہے کہ کسی نے اپنی قوم کو ویسی مصیبت میں نہ ڈالا ہوگا۔ اگر اس کام میں آپ مال جمع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی قوم اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ آپ کو اتنا مال جمع کر کے دے کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ اگر آپ سرداری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سب سے بڑا سردار بنا لیں گے کہ آپ کی قوم میں سب سے بڑا کوئی سردار نہ ہوگا، اور ہم آپ کے بنا کوئی فیصلہ نہیں کیا کریں گے۔ اور اگر یہ سب کچھ جنات کے ایسے اثر کی وجہ سے ہے جسے آپ اپنے سے خود ختم نہیں کر سکتے، تو جب تک آپ اس کو اور زیادہ علاج میں مجبور نہیں قرار دیں گے، ہم آپ کا علاج کرانے کے لیے اپنے خزانے خرچ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ عتبہ کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الولید، کیا تم اپنی بات پوری کر چکے؟ تو عتبہ نے کہا، جی ہاں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے سورہ حامیم السجدہ پڑھنا شروع کی، یہاں تک کہ سجدہ کی آیت بھی پڑھ لی، پھر آپ نے تلاوت کا سجدہ کیا، لیکن عتبہ اپنی پیٹھ کے پیچھے ہاتھ ٹیکے بیٹھا رہا، یعنی اس نے سجدہ نہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے باقی سورہ کی تلاوت فرمائی۔ جب آپ تلاوت کر چکے تو عتبہ وہاں سے کھڑا ہو گیا، لیکن وہ ان آیتوں کو سن کر اتنے رعب میں آ چکا تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی قوم کو جا کر کیا بتائے۔ جب قریش نے اس کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ جس حالت کے ساتھ یہ تمہارے پاس سے گیا تھا، اب اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اس کی اب یہ حالت باقی نہیں رہی۔ عتبہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے قریش کے لوگوں، میں نے ان کو وہ تمام باتیں کہہ دی جن کا تم نے مجھ کو حکم دیا تھا، یہاں تک کہ جب میں اپنی بات پوری کر چکا تو اس نے مجھے ایسا کلام سنایا کہ اللہ کی قسم میرے کانوں نے ویسا کلام کبھی نہیں سنا، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا جواب دوں۔ اے قریش، آج تم میری بات مان لو، آگے چاہے نہ ماننا، اس آدمی کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور اس سے الگ تھلگ رہو، کیونکہ اللہ کی قسم وہ جس کام پر لگے ہوئے ہے وہ اسے چھوڑنے والے نہیں ہے۔ باقی عربوں میں اسے کام کرنے دو، کیونکہ اگر وہ ان عربوں پر غالب آ گئے تو ان کی برتری تمہاری برتری ہوں گی اور ان کی عزت تمہاری عزت ہوں گی، اور اگر عرب ان پر غالب آ گئے
تو تمہارے بیچ میں آئے بغیر دوسروں کے ذریعے سے تمہارا مقصد حاصل ہو جائیں گا۔ اس پر قریش نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اے ابو الولید کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو۔